بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اب پکھیاں دی ذرا نا آواز کٹ کر دے زیادہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج تیسرے عشرے کا آغاز ہوا اور 21 رمضان المبارک، اور اس کو ایک خاص اہمیت حضور امام المتقین سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک خاص بات مختلف مواقعوں پہ عرض کی ہے. ایک تو سورہ یوسف کے آغاز میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص. جی زیادہ آواز ہے بند کر دیا کہ ہم نے یہ جو قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں ان میں سب سے بہترین واقعہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے. یہ ابتدا میں. اچھا، اس کی پھر ایک وجہ یہ بیان کی کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ یہ جو ہم نیکوں کے قصے بیان کرتے ہیں انبیاء کے، اولیاء کے قرآن کریم میں، بات تو بڑی عجیب ہے نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی زیارت بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. تو بات تو بڑی عجیب ہے کہ ذکر میں اس میں کروں ابراہیم علیہ السلام کا اور عبادت اللہ کی ہو رہی. بس ذکر تو میں کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا اور عبادت اللہ کی ہو رہی. تو فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام کے ہم نے قصے بیان کیے یہ اس لیے کیے تاکہ تمہیں نصیحت آتی رہے.
تمہاری نصیحت کے لیے ہم نے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ بنیاد ہے اللہ کی معرفت، جو ہم نے پہلے جمعے بات عرض کی تھی کہ لیعبدون کا بھی مقصد کیا ہے؟ لیعرفون، کہ اللہ کی معرفت حاصل۔ جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں وہ عبادت کیا کرے گا؟ بھائی کس کی معرفت نہیں ہے اس کی بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو معرفت کے دو طریقے ہیں، ایک اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ایک نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ دو طریقے نفسیات والے بھی اور فلسفے والے بھی بیان کرتے ہیں، معلوم سے غیر معلوم کی طرف یا غیر معلوم سے معلوم کی طرف آنا۔ اللہ نے ہماری استطاعت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ نیچے سے اوپر کی طرف کا کیا۔ مثلا مجھے جو اللہ کی معرفت حاصل ہونی ہے وہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہونی ہے۔ بھائی اس قرآن کی معرفت اللہ کا کلام ہے، مجھے اللہ کی معرفت نبی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو معرفت خداوندی جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے ہے۔ اب نبی کہتے ہیں کہ میری معرفت علی کے ذریعے سے ہے۔ یہ میں صرف تھوڑا سا سیکوینس کر کے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے معرفت جو لینی ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے۔ اور یہ جملہ بڑا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، حدیث ساری جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اللہ مولائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سرکار کا جو ہے نا معاملہ وہ اور ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی معرفت اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ ہاں وہاں وہ ہمارا اصول نہیں کار فرما ہوتا۔ میں کبھی موقع ملا تو میں اس پہ عرض کروں گا، اللہ کی معرفت کے لیے ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، چونکہ جہت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محدود کرنا، لیکن میری استطاعت نہیں تھی کہ میں جہت کے بغیر اس کو سمجھ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو نے نماز پڑھنی ہے تو منہ قبلے کی طرف کر لے، لیکن جب اس کے نبی کی باری آئی تو اس کو لامکان تک لے گئے جہاں جہت نہیں ہوتی۔ میں جہت کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، پیغمبر کی معرفت جہت کے بغیر ہے۔ یہ مسجد ہے نا، اس کی ایک سمت ہے، جو ادھر سے آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہ مشرق کی جانب ہے، جو ادھر سے آئیں گے کہیں گے مغرب کی جانب ہے۔ اور توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں۔ اس لیے جب پیغمبر کی معرفت کی بات آئے گی تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی، جب مخلوق کی ہماری باری آئے گی امت کی تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی۔ اب سرکار فرماتے ہیں اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ کیا وہ ہمارا مولا نہیں ہے؟ وہ وہی ساری کائنات کا مولا ہے نا۔ لیکن سرکار فرما رہے ہیں اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں۔ کیوں؟ میں کہتا رہوں کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ نہیں مانتا،
جب تک میں یہ نہ کہوں کہ میرے نبی پاک میرے مولا ہیں، ہاں جی اس بات کو سب نے تسلیم کر لیا، انبیاء نے بھی، اولیاء نے بھی۔ اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں۔ یہ میں نے صرف ایک آپ کو بات بتانی تھی کہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ معرفت اوپر سے نیچے کی جانب بھی ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی جانب بھی ہوتی ہے۔ اب فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا، یہ اگلے دن ایک بڑی یہ بات ہو رہی تھی، میں آتا ہوں ادھر، یہ سورہ یوسف کی جو میں نے بات شروع کی، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے، یہ لکھا ہوا ہے، پھر وقت کم ہوتا ہے نا اس لیے میں شارٹ اس کو کرتا ہوں، تو بیٹوں سے کہا کہ دو دو ہو کے دروازوں میں سے گزرنا، اور جب کھانا کھانے لگو گے تو بھی دو دو ہو کے۔ اب میں مختصر کرتا ہوں، دو دو ہو کے بیٹھ گئے تو بنیامین پریشان ہوئے، ظاہر ہے وہ اکیلے رہ گئے تھے نا 11 میں سے۔ اب اس پریشانی کا کچھ لوگوں نے ظاہر ہے مذاق بھی اڑایا کہ دیکھو یہ اکیلا رہ گیا، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اتنے میں تخت سے آواز آئی، بادشاہ نے کہا جو اکیلا رہ گیا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ جس اکیلے پہ تم کہہ رہے ہو نا، یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب تھوڑی دیر پہلے جس پہ لوگ ترس کھا رہے تھے اب اسی پہ فخر کر رہے تھے کہ باقیوں کو کیا بھائی ملے، بھائی تو بنیامین کو ملا۔ مدینے میں بھی یہ معاملہ ہوا، مواخات ہوئی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو ہاتھ پکڑائے اور بھائی بھائی بنائے، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو مولا علی سرکار نے آخر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہاں یہ قرآن کریم سے نا یہ ایک بڑی مماثلت ہے اس واقعہ کی۔ تو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، بس فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس مقام و مرتبے پہ پہنچ کے جب بھی کبھی مولا علی سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حدیث کی کتب سے جو میں نے عرض کیا، بھائی کا رشتہ ہے، مولا کا رشتہ ہے۔ مولا علی سرکار فرمایا کرتے تھے انا عبید من عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر، میں غلام ہوں وہ میرے آقا ہے، میں غلام ہوں وہ میرے آقا ہے۔ یہ تعلق بتایا ساری زندگی۔ میں آپ کو یہاں اس لیے لے کے آیا ہوں اس مقام پہ، لوگ کہتے ہیں جی کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی معرفت کیوں نہیں ملتی؟ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت کیوں نہیں ملتی؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن تقوی نصیب نہیں ہوتا؟ نیکیاں کرنے کے بعد بھی گناہوں کی طرف رغبت رہتی ہے؟ نماز پڑھ کے لوگ جاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
عبادت اللہ کی معرفت کیوں نہیں دیتی؟ یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ایک خاص چیز صرف آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اللہ اکبر تو کہوں گا ابھی، عبادت کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بے نیازی کو، اللہ کی عظمت کو، اس کی بلندیوں کو تسلیم کرنا۔ میں زبان سے اللہ، اس جملے پہ غور کرنا، میں اللہ کی کبریائی تو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے۔ لیکن جب میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں تو اپنی عاجزی بھی ساتھ بیان کرتا ہوں یا نہیں؟ یہ معرفت کی بات ہے۔ اگر میں اس کو تو اللہ اکبر کہتا رہا اور ساتھ اپنی بھی بڑائی بیان کرتا رہا تو مجھے معرفت نہیں مل سکتی۔ علی نے نبی کو مولا مانا تو ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ جب تک میں اس کو اللہ الصمد کہوں کہ وہ بے نیاز ہے اور اپنے آپ کو نیاز مند نہیں بناتا، مجھے معرفت نہیں مل سکتی۔ میں کہوں مولا میں بے نیاز نہیں ہوں۔ آج کا انسان عالم بھی رہنا چاہتا ہے، متقی بھی رہنا چاہتا ہے، وہ وزیر بھی رہنا چاہتا ہے، وہ سردار بھی رہنا چاہتا ہے، اور ساتھ اللہ کو بھی ماننا چاہتا ہے۔ تو پھر ان کو معرفت خداوندی نہیں ملتی۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بھی یہی ہے۔ روزے میں آپ نے کھانا پینا چھوڑا اور اعتکاف میں آپ نے تعلقات چھوڑ دیے۔ دو حج اور دو عمروں کا ثواب ایسے ہی نہیں مل جانا۔ اب اللہ کے سامنے جب بندہ تعلقات چھوڑتا ہے، نماز پڑھیں گے لوگ چلے جائیں گے، لیکن معتکف مسجد میں بیٹھا ہے، مولا کریم دیکھ لے، لوگوں نے نماز پڑھی، اپنے بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں واپس چلے گئے، لیکن میں تو سب کو چھوڑ کے تیرے در پہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی کبریائی کو بیان کرنا، یہ معرفت خداوندی۔ تو مولا علی سرکار نے اپنے سارے اعزازات چھوڑ کر جب پیغمبر کی غلامی اختیار کی تو اللہ نے پھر اتنا ہی بلند فرما دیا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب تک یہ میں والا تصور موجود ہے نا کہ اللہ بھی ہے اور میں بھی ہوں، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے نا، اس نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے، اس نے فیصلے ماننے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھنا۔ غلام نے فیصلے ماننے ہوتے ہیں، فیصلے کرنے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی معرفت نہیں ملتی، اس لیے کہ میں عاجز بن کے اس کو اللہ اکبر نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال عرض کر دوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہو۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی یہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں، بڑا مشکل فیصلہ ہے یہ، مَن يَشْرِي، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے کہ اب فیصلے میرے نہیں ہیں، فیصلے میرے اللہ کے ہیں۔ ایک بندے نے شراب پی لی، اس کا جرم ثابت ہو گیا، اب کچھ لوگ سفارشی آ گئے، اللہ ہوگا نہیں،
کہنے لگے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، سرکار جی آپ کا بڑا محب ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کے لیے بڑے قصیدے اور اشعار کہتا ہے، لوگوں سے آپ کے لیے لڑتا رہتا ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو درگزر فرمائیں۔ مولا علی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میرے شہادت کی جو وجہ ہے وہ بھی عدل پہ قائم رہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اندر ہے، حضرت علی کی شہادت کا باعث بھی وہ عدل بنا ہے۔ کبھی ویسے مجھے یاد کروانا، میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ عدل کے مخالف کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ سارے کہیں گے کہ ہم تو جی ساری دنیا چاہتی ہے کہ عدل ہو، نہیں، عدل کے جو سب سے بڑے مخالفین ہوتے ہیں وہ مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ مراعات یافتہ طبقہ جو محنت کر کے نہیں نہ کھانا چاہتا، وہ عدل کا سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، وہ کسی صورت میں ہو، سیاستدانوں کی صورت میں ہو، مذہبی رہنماؤں کی صورت میں ہو، جو لوگوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی عدل کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے وہ سقراط کا فیصلہ ہو، 500 کی جیوری تھی جس نے سقراط کو سزائے موت سنائی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیوری جس نے وہ فیصلہ سنایا تھا صلیب پر چڑھانے کا۔ عدلیہ بحیثیت ادارہ ہمیشہ مراعات یافتہ طبقے کے ساتھ رہی ہے، یہ کبھی بھی مظلوموں کے ساتھ نہیں، بحیثیت ادارہ کبھی مظلوموں کے ساتھ نہیں، یہ ظالموں کے ساتھ رہے۔ انڈیویجولز آتے رہے ہیں، انفرادی طور پہ لوگ آتے رہے ہیں جو عدل پہ کام کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ بھی مراعات یافتہ طبقے میں سے تھے، تو جو مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے وہ کبھی عدل نہیں چاہتا۔ جس نے چھین کے کھانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے۔ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ ہاں حضور جرم تو ثابت ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ حد جو ہے یہ اللہ کی حد ہے یا کسی بندے کی ہے؟ حضور یہ تو حد اللہ کی ہے۔ فرمایا پھر اب ساری کائنات بھی میری مخالف ہو جائے تو میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو جو اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی کے نام کے ساتھ یہ جو لفظ مرتضیٰ آتا ہے نا، میں اس کی وجہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ وہی عدل تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بندے سے مجھے فائدہ ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ تعلق ہے۔ میں کئی فورم پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی بیماریوں کی صورت میں آئے، مثلا اگلے جمعے اللہ نے زندگی دی تو اس میں بات کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے۔ اور ایک روایت آپ حیران ہوں گے کہ جو اللہ کی کتاب سے شفا نہیں نہ حاصل کرتا وہ دوڑتا پھرے اس کو کہیں سے شفا نہیں ملے گی۔ دوڑ لگا لے، دوڑ جتنی لگانی ہے۔ سائنس کی ترقی لوگوں نے دیکھ نہیں لی، میڈیکل کے شعبے کی ترقی سامنے نہیں آ گئی،
ابھی تو اللہ کی فوج کا وہ سپاہی نکلا جو سامنے نظر بھی نہیں آ رہا. اتنا چھوٹا سپاہی اگر اس کی ساری فوجیں سامنے آ جائیں تو تیری اوقات کیا ہے؟ اگر وہ اپنی افواج کو حرکت میں لے آئے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے حدود نافذ کی، اللہ کے احکامات نافذ کیے، تو میرے وزیر ناراض ہو جائیں گے، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، میری پارٹی کا کیا بنے گا، ہمسایہ ممالک ناراض ہو جائیں گے. میں نے بڑی جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ کاش مولا علی سرکار کی اس جملے سے ہی استفادہ کر لو کہ ساری دنیا بھی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ. اور پھر بارشوں سے، اچھے موسموں سے زمین کو وہ زرخیزی نہیں ملتی جو اللہ کی حدود نافذ کرنے سے زمین کو سکون ملتا ہے. یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. دو چیزیں انسان جو میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ عرض کی تھی کہ کب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے، یا محبت میں یا دشمنی میں. دو ہی چیزیں. انسان یا کسی کی محبت میں ظلم کرتا ہے یا کسی کی نفرت میں ظلم کرتا ہے. اور قرآن کریم نے یہ دونوں راستے بند کر دی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر. بات حق کی کرنا، چاہے تمہارا باپ ہی سامنے کیوں نہ کھڑا. اب اس عدل کو کس نے دیکھا ہوگا؟ میں ایک پروگرام تھا ادھر لاہور میں ہی، ایران کے کونسل جنرل بھی ادھر آئے ہوئے تھے اور بھی ایسے انٹرنیشنل لوگ آئے ہوئے تھے. آج کل دنیا میں یہ ہے کہ مجھے فلاں سے خطرہ ہے تو میں پہلے ہی اس کو مار دوں، اس کا بندوبست کر دوں. امریکہ نے حملہ عراق پہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں، مہلک ہتھیار ہیں، فلاں ملک پہ حملہ کر دو، اس سے ہمیں خطرہ ہے. دنیا میں اصول یہی ہے، ہم اپنے دشمن کو پٹختے ہیں اور پھر موقع نہیں دیتے اٹھنے کا کہ کہیں اٹھ کے یہ پھر مجھ پہ حملہ نہ کر دے. یہ فطرت انسانی ہے کہ یہ اپنے دشمن کو اتنا دبوچ کے رکھنا چاہتا ہے کہ اس کو موقع نہ ملے حملے کا. لیکن یہ علی ہے اس کائنات میں وہ شخص جو دشمن کو زمین پہ پٹخ دے، اور اس نے تھوک دیا اور مولا علی سرکار اس کے سینے سے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا علی اب تو مجھے قتل کر سکتا تھا، مجھے چھوڑ کے پیچھے ہو گیا. فرمایا جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے نکلا، تیرے ساتھ لڑا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لڑا، تجھے زمین پہ گرایا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے گرایا تھا. اب جب تو نے تھوکا ہے نا میرے اوپر تو اب مجھے اپنا بھی غصہ آ گیا. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی. میں کام اب مرتضیٰ کا اگر معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مرتضیٰ ہوتا کون ہے، اب اللہ کی رضا تو نہیں ہوگی نا، میری بھی ظاہر ہے اس میں خواہش شامل ہوگی. اس نے ایک بڑا عجیب سوال کیا. اس نے کہا علی تجھے یہ ڈر نہیں لگا کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں تو میرا دشمن مجھ پہ حملہ کر دے گا؟ کہا نہیں، میرا اللہ جب میرے ساتھ ہے تو مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا. مجھے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ میرا دشمن کہیں میرے اوپر غالب نہ آ جائے. اور علی کا اللہ پہ یہ یقین ہے کہ نہیں، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے کوئی میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا.
ایمان کی یہ کیفیت، یہ معرفت مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جانا ہے تو سرکار مولا علی کے ذریعے سے جانا ہے۔ ویسے امام احمد بن وہ میں بات آپ آگے عرض کرتا ہوں، ویسے چونکہ ٹائم ہو گیا ہے 2 بجے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فضائل صحابہ، اس میں سرکار مولا علی خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی، 2 گروہ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مولا علی سرکار خود بیان فرماتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اتنا مانا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ محبت میں غلو کر گئے، وہ بھی جہنمی ہو گئے، اور یہودیوں نے اتنی نفرت کی کہ صلیب پہ چڑھانے کی باتیں کرنے لگے، وہ نفرت میں جہنم میں چلے گئے۔ اسی طرح تیرے ماننے والے بھی 2 لوگ ہوں گے، ایک تجھے محبت میں اللہ سے ملا دیں گے، وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے، ایک تیرے ساتھ نفرت کریں گے، وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے خارجیوں کو، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن خارجی ہیں اس لیے کہ انہوں نے نبی کے خلیفے کو نہیں مانا، خارجی ہو گئے نا، نبی کے خلیفے کو نہیں مانا۔ بات وہ رضا کی، آج میں نے عرض کیا کہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو عرض کروں کہ معرفت خداوندی اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ دیکھیے ہوتی کیا چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے، آج چونکہ شہادت کا دن ہے تو وہاں یہ بات لاہور میں نے ادھر کہی کہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اپنے مخالفین کو پہلے ہی مار دو، ہمیں ان سے خطرہ ہے، عراق کو مار دو، افغانستان کو مار دو، فلاں کو مار دو۔ ابن ملجم نے بیعت کی، میرے مولا علی سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بیعت توڑو گے تو نہیں؟ کہنے لگا حضور نہیں۔ دوسری دفعہ، تیسری مرتبہ اس نے تلوار اپنے پیٹ پہ رکھی، کہنے لگا اگر میں بیعت توڑوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ بیچ دیا۔ صحابہ نے پوچھا باقی لوگ بھی بیعت کر رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا، آپ اس سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بیعت توڑے گا تو نہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے اس سے پوچھ رہا ہوں۔ حضور پھر اس کو قتل کر دیں؟ جب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ قاتل ہے تو اس کو قتل کر دیں؟ فرمایا نہیں، بس جملہ سنیے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ تو علم دیا ہے کہ عبد الرحمن علی کا قاتل ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ علم نہیں دیا کہ علی اس کا قاتل ہے۔ یہ نہیں دیا۔ دیوبند مکتبہ فکر کے جو بڑے عالم ہیں مولانا انور علی شاہ صاحب، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فیض الباری، اس میں ایک واقعہ اسی رضا کے حوالے سے کہتے ہیں مولا علی سرکار ایک جنگ پہ جا رہے ہیں تو راستے میں اس بندے نے پوچھا حضور فتح ہوگی یا شکست ہوگی؟ فرمایا شکست ہوگی۔ اس بندے نے کہا کہ شاید میرے ساتھ مذاق کیا، اگر کسی کو پتا ہو کہ مجھے شکست ہونی ہے تو وہ جنگ کرنے جاتا ہے، وہ تو جاتا ہی نہیں۔ بہرحال جنگ ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، بڑی شہادتیں ہوئیں۔ واپسی بھی اس بندے نے پوچھا، اس نے کہا حضور اگر پتا تھا تو پھر ہم یہاں بندے مروانے آئے تھے، جب پتا تھا کہ شکست ہونی ہے۔ مولانا انور علی شاہ صاحب نے بخاری شریف کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب پتا تھا شکست ہونی ہے تو پھر ہم کیا لینے یہاں آئے تھے؟ بڑا عظیم جملہ۔ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ علم اللہ نے تجھے تو نہیں دیا، یہ تجھے تو علم نہیں نہ دیا کہ وہاں جائیں گے تو شکست ہوگی،
یہ علم اللہ نے مجھے دیا تھا، مجھے پتہ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ میں اس کی رضا پہ راضی رہتا ہوں۔ بھائی اگر اس کی رضا یہ ہے کہ فلاں مقام پہ جایا جائے، شکست کھائی جائے، تو میں اس کی اس رضا پہ بھی راضی ہوں۔ تجھے اللہ نے یہ علم اس لیے نہیں دیا کہ تو اس کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اس لیے علی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور یہی معرفت خداوندی۔ اور اب یہ شہادت کے آخری جملہ سنیے۔ حکیم نے کہا زہر جسم میں اتنا اتر گیا ہے کہ دودھ سے کچھ افاقہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا، تو جب دودھ پیش کیا گیا، عدل کا کبھی دامن نہ چھوڑنا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنا دی، کبھی محبت بھی عدل سے دور نہ کرے، نفرت بھی عدل سے دور نہ کرے۔ ہو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، چونکہ تقوی کے قریب عدل ہی ہے۔ اب قاتل سامنے بیٹھا ہے، دودھ پیش کیا گیا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں۔ میں تو یقین جانیے قرآن پاک پڑھا ہے، سامنے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تو اللہ سے کئی دفعہ یہ بات کہہ دیتا ہوں، مولا کریم یہ علی کا ہی حوصلہ تھا، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ وہ دودھ کا پیالہ اپنے قاتل کو پیش کرنا، کہ پہلے اسے پلاؤ، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں پہ سب کا حق ہے۔ وہ جملہ جو میں نے کہا تھا، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مراعات یافتہ طبقہ اللہ کی نعمتوں پہ صرف اپنا حق سمجھتا ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ساری مخلوق کا اللہ کی نعمتوں پہ حق تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ ہے وہ مقام کہ جس مقام پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس محفل میں بیٹھتے تھے، مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ ابا جی یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاک، یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو اس کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں نا، پھر ان کو اللہ مقام بھی یہی دیتا ہے۔ الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ذکر آپ نبیوں ولیوں کا کریں گے تو عبادت اللہ کی ہوگی۔ الحب علی عبادہ، اور علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اس محبت سے آپ کو نبی پاک کی محبت ملے گی، نبی پاک کی محبت سے اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔